बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहरीक सूबा हज़ारा के कायद बाबा हैदर ज़मान साहब के साथ। कल ही उन्होंने कराची में एक जलसा किया है, उसमें उन्होंने कौमी जमात यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शुक्रिया भी अदा किया है और ये भी कहा है कि वो उनके एहसानमंद हैं क्योंकि उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई कौमी असम्बली में। अब ये तमाम बातें अगर हम सूबों के तनासुब से देखते हैं तो आजकल ये एक लहर सी दौड़ी हुई है। सराइकी सूबा भी चाहते हैं, सदर्न पंजाब वाले भी सूबा चाहते हैं, हज़ारा भी सूबा बनाना चाहते हैं। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे नाजरीन। थैंक यू सो मच बाबा साहब, आप मेरे शो में आप तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि कल आपने अपने जलसे में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तनक़ीद का निशाना बनाया और आपने ये कहा कि उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ना वो सिर्फ सराइकी इलाके के वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हैं। आप अपने इस स्टेटमेंट को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये एक वोटों से आई हुई हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत है, जमहूरी दौर है। ज़िमनी इंतखाबात में देखें तो भी इसी जमात ने अच्छे तरीके से वोट हासिल किए। सेनेट इलेक्शन में अगले 5 से 6 साल के लिए वो अक्सरियत में मौजूद हैं। तो ये स्टेटमेंट देना है, ये किस तरह से आप इसको सपोर्ट करेंगे? इसमें सीधी सादी बात यह है कि एक वज़ीर आज़म है जो सारे पाकिस्तान का है और उसका विजन, उसकी सोच, उसकी नज़र सारे पाकिस्तान के अवाम पर होनी चाहिए। ये सिर्फ ये इसलिए कि कोई वज़ीर आज़म किसी इलाके से तल्लुक़ रखता है और वो कहे कि इस इलाके में तो ये होना चाहिए और बाकियों के लिए नहीं होना चाहिए, तो ये डिस्पैरिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बात। दूसरी नहीं, बात, आप डिस्पैरिटी की कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने तो ये बात कही है कि वो सूबे बनाना चाहते हैं। उन्होंने सराइकी सूबे की भी बात की है, उन्होंने हज़ारा की भी बात नहीं की है किया है। और सदन की भी अगर की है। हज़ारे की बात करता तो मैं क्यों कहता? उन्होंने हज़ारे की बात नहीं की, उसने कहा सराइकी होगा और क्योंकि वो बात खुद बिलोंग करते हैं उस इलाके से, बिलोंग इस वजह करता से। है। तो ये लामौला हमारे जहन में ये बात पड़ती है कि ये बायस है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वज़ीर आज़म है। अब एक बाप है, वो अगर एक बेटे के साथ शफकत से पेश आता है और उसको सारी जो उसके पास सिलसिला है सारा उसके हवाले कर देता है तो बाकी तो मारूम होंगे ना, और जब मारूम होंगे तो फिर रिवोल्ट करते हैं। वो भी कहते हैं ना अब्बा मेरा भी हक है, मुझे भी दो। फिर माँ से कहते हैं, जब दोनों से जवाब मिलता है तो रिवोल्ट कर जाते हैं ना, और ये रिवोल्ट कौम और मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो आप इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि रिवोल्ट होने वाला है? रिवोल्ट हो, देखें, अगर इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने सराइकी को कर लिया, सराइकी सूबा कर लिया और हज़ारा छोड़ दिया, जहाँ के ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है हज़ारे की जो सराइकी की नहीं है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इस डिमांड पर, इस सूबे के हज़ारे के डिमांड पर लोग शहीद हुए हैं, लोग अपाहज हैं। इस वक्त भी 3 आदमी डिसेबल हैं और 150 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वज़ीर आज़म के दौर में और उस वज़ीर आला जो ANP का है इसके दौर में FIR भी नहीं हुई है। आज तक 2 साल गुजर गए, हम एहतजाज पर हैं, हमारी FIR कोई नहीं करता है। तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? मारूमी, और मारूमी का अंजाम कौम के लिए, मुल्क के लिए मौत। अच्छा, यहाँ पर अब जैसे आप बता रहे हैं कि सूबे बनाने चाहिए, तो मेरे पास ये मैं आइन की किताब पढ़ी थी, तो आइन में नए सूबे बनाने का एक तरीका कार मौजूद है, ठीक है ना। उसके मुताबिक जब तक मुतालिका सूबे की असम्बली अपने अरकान की कुल तादाद की 2/3 अक्सरियत से अगर अपने सूबे की हदूद में रद्दोबदल करे तो फिर नया सूबा बन सकता है और पार्लियामेंट जो है इसके अंदर एक रोल प्ले कर सकती है। लेकिन इन द करंट सिचुएशन पार्लियामेंट भी ये रोल नहीं प्ले कर सकती। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये सूबा किस तरीके ये से इस तरह बनेगा कि हमने प्रपोजल, हमने नहीं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये MKM वाले, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। पहली बात आप जहन में रखें कि मैं फॉलोवर नहीं हूँ और मेरी दुनिया की कोई आदमी मेरी कीमत नहीं दे सकता है, और ना मैं सेलेबल कमोडिटी हूँ। ये मुसलमा अमर है खुदा की मेहरबानी से पाकिस्तान में। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने राइट वे अडॉप्ट किया है कि 239(4) जो है इसको अमेंड करो ताकि आसानी हो जाए। सूबा
مثلا یہ کہیں کہ صوبہ سرحد جسے میں کہتا ہوں یا پختونخوا، وہ تو تاحیات ہمیں صوبہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا۔ پنجاب بھی لاہور بھی کبھی صوبے کو اپروو نہیں کرے گا، اس لیے پنجاب نے تو کہہ دیا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر بنا دیں۔ نہیں پنجاب کہہ نے دیا ہے، کرتے تو نہیں ہے نا۔ میں جو طریقہ بتاتا ہوں نا، وہ تو اسمبلی کرے گی تو کر دیتے نا، اسمبلی آج پاس کر دے صوبائی اسمبلی، مرکز والے بھی کر دیں تو پھر تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ سرحد کی حکومت ہے پختونخوا کی، یہ کسی صورت میں بھی، کیونکہ ان کے سٹیٹمنٹس یہ بتاتے ہیں، ان کے ٹی وی چینل پر جو باتیں آتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، بڑی اصلاحات کر دیں، بڑے ڈویژن بنا دیے۔ بات یہ ہے کہ اس بنیاد پر کہ یہ صوبے والے تو کبھی اس کو اپروو نہیں کریں گے، 239(4) کو پارلیمنٹ اس کو میں امینڈمنٹ کرے، اور اس میں یہ ہوگا کہ جب یہ امینڈمنٹ ہو جائے گی تو یہ اختیارات مرکز کے پاس چلے جائیں گے، پارلیمنٹ کے پاس، اور سینٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ اب صوبے کی چونکہ نمائندگی پوری نمائندگی چاروں فیڈرل یونٹس کی برابر ہے اور سینٹ میں ہے، تو سینٹ اپروو کرے گی تو ان کی کانسنٹ بھی آ جائے گی۔ اس بنیاد پر یہ کیا ہے۔ تو آپ نے کراچی کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کے ایشوز اے این پی کے ساتھ ہیں، اے این پی کے ساتھ آپ کا ایک تصادم ہے سارٹ آف، تو آپ نے کراچی کا کیوں انتخاب کیا؟ کیونکہ کراچی میں ایم کیو ایم اور اے این پی میں ایشوز ہیں اس وجہ سے؟ نو، پھر ہم ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بس ذہن میں رکھ لیں، بالکل ٹھیک ٹھاک انسان ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس لیے یہ کیا ہے کہ کراچی میں ہمارے 30-35 لاکھ آدمی سے بھی زیادہ اب ہو گئے ہیں، وہ ہزارے وال ہیں سارے۔ کل کے جلسے سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا، اور اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ٹی وی والے تو اٹھ کے چلے گئے ہوں گے، میں بھی چلا آیا، لیکن اس کے بعد رات کے 11 بجے تک ہزارے والے وہیں بنگڑا دیتے رہے ہیں کہ صوبہ ہزارہ۔ تو یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور ان کے جلسہ رکھنے پر میں یہاں آیا ہوں، ان کے اصرار پر آیا ہوں، میں اپنے آن مائی اون میں نہیں آیا، ان کے بلانے پر آیا ہوں۔ متحدہ قومی موومنٹ آپ کا ساتھ کیوں اتنا دے رہی؟ قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے بڑی تلخ کلامیاں جھیلیں، بڑی باتیں سنی کہ انہوں نے قرارداد لے کر آئے، وہ کیوں آپ کا ساتھ دے رہے؟ وہ اس لیے کہ جو رویہ انہوں نے اپنایا اور جو کام انہوں نے کیا، وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل جماعت ہے، باقی کوئی لوکل جماعتیں سب ہو گئی ہیں، ساری پارٹیاں ہیں، اس لیے کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، وہ سارے پاکستان کے ممبر ہوتے ہیں، اور ان کی نظر سارے پاکستان پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ تنخواہ بھی سارے پاکستان کی، ہماری بھی تنخواہ لیتے ہیں، سارے پاکستان کی لیتے ہیں۔ اور یہاں عموماً رواج کیا ہے کہ یہ اپنے حلقے کی بات کرو، میں آگے میں یہ بھی بات کروں گا کہ حلقے کی بات کرو، اور حلقے کو ڈیولپمنٹ ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، اور ان کا یہ کام ہے کہ جہاں کہیں بھی پاکستان میں ریسنٹمنٹ ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے دکھ درد ہیں، ان کا مداوع کرنا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جمہوری دور اب جا کر صرف 4 سال سے جا کر قائم ہوا ہے؟ ڈیریل بار ڈکٹیٹر آتا ہے، ڈیریل کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں نا۔ مختصر سمجھ جاتا ہوں، یہ ڈیریل اس لیے ہوتا رہا ہے کہ ان حکمرانوں کا، سول حکمرانوں کا رویہ درست نہیں رہا ہے، یہ محروم رکھتے رہے ہیں لوگوں کو، انہوں نے ایسٹ پاکستان کو، پاکستانیوں کو محروم کیا، بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے نہیں بنایا ہے جو اس وقت ہے۔ تو سول حکومت نے کیا، یہ ڈکٹیٹر نے کیا؟ یہ سول حکومتوں نے اگر ایسٹ پاکستان کو جو میجارٹی میں عوامی پارٹی آئی تھی، اور مجیب الرحمان کو یہ اختیارات ان کو دینا چاہیے تھا، ڈیموکریسی کا یہ تقاضا ہے کہ جو اکثریت میں پارٹی آئے اس کو حکومت بنانے دو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں بنانے دیتے ہیں، ہم ادھر ہی رہیں گے، وہ ادھر رہیں گے، تو یہ محروم ہوئے ہیں وہ لوگ۔ اب بلوچستان کی اب بہت بات ہو رہی ہے نا، وہ بھی تو محروم ہے نا، تو یہ محرومی پہلے دور کر دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں 86 میں صوبہ سرحد کی اسمبلی کا ممبر تھا، اور میں صوبے کی طرف سے ریلوے ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر تھا، میں ملتان گیا،
اور وہاں ایک واپسی پر ایک سیلون میں مجھے دیا. اس سیلون میں بیٹھا, باہر میں نے پلیٹ فارم پر دیکھا ہے ہزاروں آدمی بیچارے پریشان, کوئی دھکے دے رہے ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, جگہ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. تو میں نے TTE کو بلایا, ٹرین ٹکٹ ایگزامینر کو, اور اس نے کہا یہ سب لوگ اس کمرے میں ڈال دو. وہ کہتا ہے نہیں جی. میں نے کہا نہیں کیوں جی, اس میں بیٹھا ہوں, یہ سارے اندر آئیں گے. میں نے دروازہ کھول کے اندر بھیجا. وہاں بیٹھے, راستے میں باتیں ہوئیں. تو میں مختصر یہ کروں کہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس تھے جو ملتان کہیں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو میری ان سے انٹریکشن کے بعد جب باتیں ہوئی ہیں, بڑی مایوسی ہے, بڑی معرومی ہے. میں نے انتہائی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کنونس نہیں ہوئے. اور اس وقت سے یہ بات چل رہی ہے. تو یہ حکومتیں کیا, سول حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں؟ اس سول حکومتوں کی نالائقی کی وجہ سے, ناسمجھی کی وجہ سے, عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں, اور لوگ فائرنگ کرتے رہے, خوشیاں مناتے رہے کہ یہ دفع ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آج 2 سال سے میں احتجاج پر ہوں ہزارے میں. سارے لوگوں کی ٹائم, منی, انرجی سب کچھ ویسٹ ہو رہا ہے, اور ہر روز ہم راستے بند کرتے ہیں, سڑکیں بند کرتے ہیں. اب اگر MKOM والوں نے اپنا صحیح رول ادا کیا ہے پارلیمنٹ کسی نے تو ساتھ دیا کسی طرح سے, تو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا, اور باقی جماعتوں کو بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا, جنہوں نے نہیں کیا. اور وہ صرف اور صرف اپنے فنڈز کے لیے بات کرتے ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ کے پیسے دو, جس میں سے وہ کمیشن لیتے ہیں, پھر محکمے والے کمیشن لیتے ہیں, پھر اور کچھ مطلب اس طرح سے. اس پر بھی ہم آئیں گے, لیکن ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, میرے ساتھ ہی رہیے.